میں سونے کے لیے بستر لگا ہی رہی تھی کہ میری بیٹی عجیب سی ضد کرنے لگی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، بیٹی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم ہمیشہ سے میرے کمرے میں میرے ساتھ سوتی آئی ہو، اب ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ مگر وہ تو جواب دینے کے بجائے رونے لگ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، میں تو بھائی کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی سوؤں گی۔ اس کی یہ اچانک اور بلا وجہ کی ضد میری سمجھ سے باہر تھی۔ آج تک تو اس نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ وہ کہنے لگی، امی میری ساری فرینڈز اپنی امی کے ساتھ نہیں بلکہ بہن بھائیوں کے ساتھ روم شیئر کرتی ہیں اور آپ نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ میں بھی اب بڑی ہو گئی ہوں اور آپ کے بغیر سو سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا اٹھی اور اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا، وہ اور بھی بہن بھائی ہوتے ہوں گے، آپ کا ایک ہی بھائی ہے اور پھر آپ کے بابا بھی یہاں نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں۔ لیکن وہ تو رونا ہی شروع ہو گئی۔ میں نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن سب بے سود رہا۔ میرا بیٹا جوان ہو رہا تھا، وہ 18 سال کا ہو گیا تھا۔ اپنی 13 سالہ بیٹی کو اس کے ساتھ سلانا مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میرا بیٹا 9 سال کا ہوا تھا جب سے ہی میں نے دونوں بہن بھائیوں کا بستر الگ الگ کر دیا تھا، کیونکہ میری ماں نے مجھے ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ لڑکے اور لڑکی کا بستر اس عمر میں الگ کر دینا چاہیے۔ اور آج پتہ نہیں عروج کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ ضد پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر تو میں اسے سمجھاتی رہی لیکن میرے پاس کوئی ایسا جواب نہیں تھا کہ اس کی بنا پر میں اسے روک پاتی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ وہ تو میرا بھائی ہے، پھر میں اس کے کمرے میں کیوں نہیں سو سکتی؟ میں اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ بھائی بہن کے درمیان بھی حیا کا پردہ ہوتا ہے، لیکن شاید یہ صحیح وقت نہیں تھا۔ اس کا کچا ذہن اس بات کو شاید صحیح طریقے سے سمجھ نہ پاتا۔ یہ سوچ کر میں خاموش ہو گئی اور پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آج کی رات اپنے بھائی کے کمرے میں سو جاؤ۔ میں اس کا بستر اٹھا کر اپنے بیٹے طیب کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا بس ایک رات کی تو بات ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ روز روز کا معمول بن جائے گا۔ طیب دوستوں کے پاس گیا ہوا تھا، میں بستر لگا رہی تھی۔ جب وہ واپس لوٹا تو میں نے اسے بتایا کہ عروج آج اس کے ساتھ سوئے گی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور بغیر ہچکچائے عروج کو گلے لگا کر کہنے لگا، بہت عرصے بعد ہم دونوں بھائی بہن ایک ساتھ سوئیں گے۔ وہ دونوں ہی خوش نظر آ رہے تھے، البتہ مجھے کچھ پریشانی سی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنے بچوں پر اعتبار نہیں تھا، لیکن میرا تعلق جس گھرانے سے تھا وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ دھیان دیا جاتا تھا، خاص کر بچوں کی تربیت پر۔ وہ دونوں بستر پر لیٹ کر باتیں کرنے لگے اور میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرے شوہر دبئی میں نوکری کرتے تھے اور یہاں میں دونوں بچوں کے ساتھ اکیلے ہی رہتی تھی۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا لیکن خوشحال زندگی تھی۔ ہر 2 سال بعد میرے شوہر چھٹیوں پر واپس آیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بچوں کا مستقبل سنور جائے گا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ جائیں گے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر انہیں فون لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ عروج کے بارے میں پوچھنے لگے تو میں نے بتایا کہ آج وہ اپنے بھائی کے ساتھ سوئے گی۔ یہ سن کر وہ خوش ہو کر کہنے لگے، چلو تمہیں مجھ سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع تو ملا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس بات کو لے کر کچھ مطمئن نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے، فضول باتیں نہ کرو، تمہارا تو پورا خاندان ہی تکیہ نوسی ہے، تمہارا بھی یہی حال ہے۔ مجھے اپنے بچوں پر یقین ہے کہ وہ بہت ہی اچھے اور نیک بچے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے مطمئن کروایا اور پھر باتوں میں لگ گئے۔ بہت عرصے بعد ہم نے سکون سے کافی دیر باتیں کی تھی، ورنہ ہمیشہ عروج فون مجھ سے چھین کر بیٹھ جاتی اور خود اتنی دیر تک باتیں کرتی کہ اس کے بعد میرے شوہر فون ہی کاٹ دیتے۔ تقریباً 1 بجے کے قریب میں نے فون بند کیا اور پھر بچوں کو دیکھنے کی غرض سے اپنے کمرے سے نکلی تو چونک اٹھی کیونکہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ جہاں تک مجھے یاد تھا طیب کبھی بھی کمرہ لاک کر کے نہیں سوتا، پھر آج اس کے کمرے کا دروازہ لاک کیوں تھا؟ اس بات نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میں جو شوہر کی باتوں پر مطمئن ہو گئی تھی، ایک دفعہ پھر پریشان ہو گئی۔ سوچا کہ دروازہ بجاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ بچے سو چکے ہوں گے، انہیں جگانا مناسب نہیں ہوگا، اور پھر اگر وہ پوچھیں گے کہ میں نے کیوں دروازہ بجایا تو میں کیا کہوں؟ مجھے ڈر تھا کہ میرے کسی رویے کی وجہ سے میرے بچے یہ نہ سمجھیں کہ ان کی ماں ان پر بھروسہ نہیں کرتی۔ میں ایسے ہی پلٹ کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ مجھے جاگتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے سے کچھ عجیب سی آواز آئی۔ میں چونک کر اس کے کمرے کے پاس گئی تو آواز آنا بند ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ مجھے وہم ہو گیا ہے یا پھر واقعی آواز آئی تھی۔ کچھ دیر تک سناٹا رہا اور پھر میں واپس آ گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پھر مجھے ویسے
वैसे ही अजीब सी आवाज़ महसूस हुई, लेकिन खुद को ये सोचकर तसल्ली दे दी कि ये सिर्फ मेरा वहम है। और फिर जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैं फ़ौरन तैयब के कमरे में चली गई। कमरे का दरवाज़ा खुला था और वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। ये इसका कॉलेज का दूसरा साल था। अलबत्ता अरूज अभी तक सो रही थी, जबकि अरूज तो मेरे उठाए बगैर खुद ही हमेशा वक्त पर उठ जाया करती थी, मगर आज इतनी गहरी नींद सो रही थी कि बार बार आवाज़ देने पर भी इसकी आंख नहीं खुल रही थी। मैंने इसे ज़बरदस्ती उठाया तो वो बहुत मुश्किल से उठकर बैठी। इसकी हालत ऐसी थी जैसे रात भर जागी हो, आंखें भी नींद की कमी की वजह से सुर्ख हो रही थी। मैंने हैरत से पूछा कि रात भर जागती रही हो क्या, जो अब उठा नहीं जा रहा। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई और जल्दी से पूरी आंखें खोलकर बैठ गई। कहने लगी, नहीं अम्मा, मैं और भाई तो फौरन ही सो गए थे। आपको पता है मुझे वक्त पर सोने की आदत है। मैंने इसे घूरते हुए देखा और कहा, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि आज क्या हो गया है। बगैर मेरी बात का जवाब दिए वो जल्दी से उठी और मुंह धोने के लिए भागी। इसका रवैया मुझे बहुत ही गैर मामूली लगा था। खैर, मैंने इन दोनों को तैयार करके भेजा और जब अपने बेटे के कमरे से बिस्तर उठाने के लिए गई तो मेरी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ी कि मैं बुरी तरह चौंक गई। मेरे बेटे के कमरे में इस चीज़ का क्या काम था? आज से पहले तो मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखी थी। मैंने बिस्तर उठाया, सफाई की, खाना भी तैयार कर दिया और फिर दोनों बच्चे वापस आ गए। मैंने सोचा कि सीधी तरह तैयब से पूछ लूं कि रात भर वो दोनों क्या कर रहे थे, लेकिन फिर मैं खामोश हो गई। आज का दौर बदल गया है। पहले जैसा नहीं रहा कि जब माँ बाप सीधी तरह बच्चों से सख्ती से सवाल जवाब करते थे और बच्चे डर के जवाब दे दिया करते थे। आज के दौर में अगर बच्चों से ज़्यादा सवाल जवाब किए जाएं तो वो माँ बाप से ही चिढ़ जाते हैं और फिर दूरियां पैदा होने लगती हैं। बस यही सोचकर मैं भी खामोश रही थी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ज़माना बदलने से कुछ नहीं होता, तरबियत के असूल हमेशा एक जैसे रहते हैं। माँ बाप की सख्ती का बदलते हुए ज़मानों से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर माँ बाप सख्ती ना करें तो औलाद जंगली घास की तरह बुरी हो जाती है। अगली रात जब मैं दोबारा से बिस्तर लगाने लगी तो एक बार फिर अरूज ने जिद पकड़ी कि वो अब रोज़ाना भाई के कमरे में ही सोएगी। मैंने नाराज़गी से कहा कि मुझे अकेले नींद नहीं आती है, तुम मेरे साथ सो जाओ, लेकिन वो ना मानी। और फिर इतने में मेरे शौहर का फ़ोन आ गया और इसने अपने बाप से मेरी शिकायत कर दी कि मैं इसे भाई के कमरे में सोने की इजाज़त नहीं दे रही। ये सुनकर मेरे शौहर गुस्सा हुए और कहने लगे कि अरूज का बिस्तर तैयब के कमरे में लगा दो, अच्छा है हमें भी फुर्सत के कुछ लम्हे मिल जाएंगे। शौहर के हुक्म के आगे मैं खामोश हो गई थी और फिर मैंने अरूज का बिस्तर तैयब के कमरे में लगा दिया था। वो दोनों बहन भाई फिर एक साथ सो गए थे। मैं जब अपने शौहर से बात करके फारिग हुई और कमरे से निकली तो तैयब के कमरे का दरवाज़ा लॉक था। मैंने सोचा था कि मैं तैयब को सुबह मना करूंगी कि वो कमरे का दरवाज़ा लॉक करके ना सोया करे। और फिर इस रात भी इसके कमरे से अजीब और गरीब आवाज़ें आती रहीं, जैसे कुछ खटपट हो रही हो। आधी रात के बाद मुझसे रहा ना गया तो मैंने कमरे का दरवाज़ा बजाया। पहली दस्तक पर तो दरवाज़ा ना खुला, लेकिन तीसरी दस्तक पर तैयब ने नींद भरी आंखों से दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर पूछने लगा, क्या हो गया है अम्मा, इतनी रात को क्यों जाग रही हो? अपने बेटे की नींद ख़राब करने पर मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मैंने तैयब से अरूज के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, वो गहरी नींद सो रही है और मैं भी सो रहा हूँ, आपको वहम हो गया है, जाकर सो जाएं। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करने लगा तो मैंने इसे रोका और कहा कि दरवाज़ा लॉक ना करो, तुम अभी बच्चे हो, मुझे फिक्र सताती रहती है। मेरी बात सुनकर इसने अजीब सी नज़रों से देखा और ओके कहकर से दरवाज़ा बंद कर दिया, इसे लॉक नहीं किया। मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं बहुत ही ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मगर 2 दिन बाद ही अरूज के स्कूल से फ़ोन आया और टीचर ने ऐसी बात कही कि मैं घबरा गई। इन्होंने मुझे स्कूल बुलवाया था। मैं फ़ौरन स्कूल पहुंच गई। अरूज की टीचर ने ख़ुसूसन दौर पर मुझसे मुलाकात की और कहने लगी कि अरूज हमारी क्लास की बहुत ही लायक बच्ची थी, लेकिन ना जाने से 3-4 दिन से क्या हो गया है, वो सारा वक्त क्लास में सोती रहती है, पढ़ाई पर कोई तवज्जो नहीं है। 2 दिन से इसने टेस्ट भी गलत देने शुरू कर दिए हैं। मैंने आपको इसीलिए बुलाया है कि मामला ज़्यादा हाथ से निकले इससे पहले ही हम बात कर लें। ये बच्ची के साथ क्या मसला हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे रात भर सोती ही नहीं है। अब तो इसने अपने दोस्तों से बातचीत करना भी छोड़ दी है। वो बिल्कुल खामोश रहती है और बस सोती रहती है। इसका ध्यान कहीं और ही है। इसने कंपटीशन से भी अपना नाम निकलवा लिया है, जबकि पिछले कई सालों से ये कंपटीशन जीत रही है। क्या आपके घर में कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब नजर आ रही है? टीचर की बात सुनकर
سن کر میں حیران ہوئی۔ عروج تو پڑھائی کو لے کر بہت ہی زیادہ سیریس تھی، آج تک کبھی میں نے اسے پڑھائی پر فورس نہیں کیا، وہ خود ہی اچھے سے اچھا پڑھتی تھی، پھر کیوں اچانک ہی اس کی پرفارمنس خراب ہوئی تھی؟ کچھ تو ایسا تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اور میرے لیے جاننا ضروری تھا۔ میں نے ٹیچر کو یقین دلایا کہ میں خود عروج کی پڑھائی پر توجہ دوں اور ہمارے گھر میں بھی ایسے کوئی مسائل نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو۔ ٹیچر کہنے لگی امتحانات نزدیک ہیں، اسی لیے میں نے آپ سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ میں نے ٹیچر کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے خاص طور پر عروج پر توجہ دی تھی اور پھر گھر لوٹ آئی، لیکن میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ آخر یہ کیا معاملہ چل رہا تھا؟ عروج کا اچانک اپنے بھائی کے کمرے میں سونے کے لیے ضد کرنا اور پھر سونے کا دکھاوا کرنا، جبکہ شاید سچ یہی تھا کہ وہ رات بھر جاگ کر گزارتی تھی، مگر اس جاگنے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس نے اچانک یہ عجیب و غریب ضد کیوں شروع کی تھی اور ان کے کمرے سے آنے والی آوازیں کیسی تھیں؟ یہ وہ سوال تھے جن کے جواب جاننا میرے لیے ضروری تھا، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاموشی سے ان کے کمرے میں چھپ جاؤں گی اور خود دیکھوں گی کہ کیا معاملہ ہے، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے رات کو ان دونوں کا بستر سیٹ کر دیا اور جب دودھ کے گلاس رکھنے کے لیے گئی تو موقع دیکھ کر ان کے بستر کے نیچے ہی چھپ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹ گئے اور پھر ان کی باتوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے اور میرے ہوش اڑتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت تو نہیں کی تھی کہ وہ مجھے دھوکہ دیں، ایسا کچھ کریں کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں۔ میں سانس رو کے لیٹی ہوئی تھی کہ جب ہی میں نے دیکھا کہ میری بیٹی بستر سے نیچے اتری اور واش روم میں چلی گئی، اور جب تھوڑی دیر بعد باہر نکلی تو اس کے وجود پر نظر پڑتے ہی میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میرا بیٹا بھی بستر سے اترا اور اپنی بہن کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس نے عجیب طرح کی حرکتیں شروع کر دی۔ مجھے لگا تھا کہ میں اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کر پائی، میں انہیں صحیح اور غلط بھی نہیں سمجھا سکی، تو پھر میرے ماں ہونے کا کیا فائدہ تھا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ کچھ دیر میں یہ تماشا دیکھتی رہی، پھر میرے صبر کی حد پار ہو گئی اور میں بستر کے نیچے سے نکل کر ان دونوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ہکا بکا ہو گئے اور شرم سے سر جھکا گئے۔ میں نے غصے میں عروج سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور یہ تم نے کس طرح کا لباس پہن رکھا ہے؟ بھائی کے سامنے اس لباس میں آتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی آپ تو بہت ہی تقیانوسی باتیں کرتی ہیں، میں نے ایسا بھی کوئی برا لباس نہیں پہنا۔ میں نے حیرت سے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا، وہ چھوٹی سی اسکرٹ اور پینٹ میں میرے سامنے کھڑی اور کہہ رہی تھی کہ اس نے کوئی برا لباس نہیں پہنا۔ میں نے بیٹے کو گھور کر دیکھا اور کہا تم بڑے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ غلط ہے جو تم دونوں کر رہے ہو؟ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے مجھ پر کیا گزری ہے کچھ اندازہ ہے؟ تم دونوں کی پڑھائی بھی متاثر ہو چکی ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم لوگ میری دی ہوئی آزادی کا اتنا غلط فائدہ اٹھاؤ گے۔ اور عروج کے پاس یہ لباس کہاں سے آیا ہے؟ میرے پاس پوچھنے کو اتنے سوال تھے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پہلے کیا پوچھوں اور کس بات پر غصہ کروں، بچوں کو برا کہوں یا اپنی تربیت کی کمی پر سر پیٹوں۔ طیب سر جھکا کر کہنے لگا کہ اماں آج کل یہ سب کچھ عام ہے، مگر آپ نے ہم پر اتنی پابندیاں لگا دی ہیں کہ ہم کھل کر سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اگر میرے پاس موبائل فون نہ ہوتا تو شاید ہمیں تو دنیا کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہوتا اور ہم کنویں کے مینڈک بن کر رہ جاتے۔ جب ایک دن آپ بازار گئی تھی، اس دن میں نے عروج کو اپنے موبائل فون میں کچھ ویڈیوز دکھائی تھی جنہیں دیکھنے کے بعد عروج کو بھی شوق ہوا کہ ہم دونوں بھی یہی کرتے ہیں، اور پھر جب ہم نے یہ شروع کیا تو ہمیں مزہ آنے لگا اور پھر آہستہ آہستہ اتنا مزہ آیا کہ ہم دونوں اب ساری رات یہی کرتے ہیں۔ لوگ تو اسی کام سے اتنا پیسہ کما رہے ہیں کہ پڑھائی لکھائی کی ضرورت بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں آپ ہم دونوں پر ہر وقت پڑھائی کا اتنا پریشر ڈالتی ہیں۔ طیب کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی اور اس سے پوچھا کہ آخر تمہیں یہ ساری پٹیاں کس نے پڑھائی ہیں؟ پڑھائی کتنی ضروری ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اور وہ کہنے لگا آج کے دور میں پڑھائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کالج میں ہر کوئی ویڈیوز بناتا ہے، ناچنا گانا کرتا ہے اور مشہور ہو جاتا ہے، صرف مشہور ہی نہیں ہوتا بلکہ پیسے بھی کمانے لگتا ہے۔ جب یہی سب میں نے عروج کو دکھایا تو اسے بھی ویڈیوز بنانے کا کام اچھا لگا اور پھر اب ہم دونوں نے مل کر ڈانس ویڈیوز بنانی شروع کر دی۔
آپ تو ہمیں ہرگز بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اسی لیے ہم نے چوری چھپ کے یہ کام شروع کیا ہے۔ ہماری ہر ویڈیوز پر ہزاروں لائک آتے ہیں، لوگ ہمیں پسند کر رہے ہیں۔ ایک دن ہم اس کام سے کمانا بھی شروع ہو جائیں گے۔ پڑھ لکھ کر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ طیب نے اپنا فون کھول کر مجھے اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ دکھایا تو میں شرم سے زمین میں ہی گر گئی۔ میرے بیٹے بیٹی نے تو بے حیائی کی ہر حد پار کر رکھی تھی۔ وہ دونوں ہر ویڈیو میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے رقص کرنے میں مصروف تھے اور لوگ کمنٹس میں نہ جانے کیا کیا کچھ لکھ رہے تھے۔ میرے گھر کی عزت موبائل فون کی زینت بن گئی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ طیب کے منہ پر دے مارا اور اس سے کہا کہ یہ حرکت کرنے سے پہلے کم سے کم ایک دفعہ مجھے بتاتے تو صحیح، پھر میں کیا اس طرح پیسہ کمانا ٹھیک ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی بہن کی عزت کو سرعام بازار میں ہزاروں لوگوں کے آگے پیش کر رہے ہو۔ نہ جانے یہ کون کون لوگ ہوں گے جو تمہاری بہن کو ان کپڑوں میں رقص کرتا دیکھ رہے ہوں گے۔ کس کی نیت میں کیسا فطور ہوگا کون جانتا ہے۔ ہم کیوں بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کیونکہ تمہارے ہاتھ میں موبائل فون ہے یا تمہیں اس کے استعمال کی آزادی ملی ہے؟ طیب کو ایک دم ہی چپ لگ گئی تھی، وہ سر جھکائے کھڑا ہو گیا تھا۔ شاید اس کی سمجھ میں میری باتیں آنے لگی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے دونوں بچوں پر ڈالی جو ابھی کچی عمروں میں تھے اور شاید صحیح اور غلط کا پوری طرح فرق بھی نہیں جانتے تھے۔ انہیں بس یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ پیسہ کمانے کا اصل طریقہ ہے جس میں مزہ بھی آتا ہے اور مشہوری بھی ملتی ہے، لیکن دونوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ وہ دونوں سمجھ رہے تھے کہ پڑھائی کسی کام کی نہیں ہے اور یہ سب کر کے بھی انسان سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے ان دونوں کو اپنے پاس بٹھایا اور بتایا کہ پڑھائی لکھائی انسان میں شعور پیدا کرتی ہے، اسے صحیح اور غلط کا راستہ بتاتی ہے۔ پہلے کے لوگ شادی پر رقص کرنے کے لیے باہر سے عورتیں بلوایا کرتے تھے اور اب تو گھر کی عورتیں خود ہی ڈانس فلور پر کھڑی ہزاروں لوگوں کے درمیان اپنا رقص پیش کرتی ہے اور کسی کو یہ بات بے حیائی بھی نہیں لگتی۔ شاید یہی ہمارے معاشرے کی بربادی کی وجہ ہے۔ یہ معصوم چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنے دونوں بچوں سے شرم اور جھجک کو ایک طرف رکھ کر کھل کر بات کی، انہیں اس چیز کے نقصانات کے بارے میں بتایا۔ ان دونوں کے ساتھ یہ میری پہلی بات چیت تھی۔ میں نے ماں بن کے نہیں بلکہ دوستوں کی طرح انہیں صحیح اور غلط سمجھایا تھا، کیونکہ اگر اس وقت میں ان دونوں کو نہ روکتی تو شاید وہ دونوں اسی کو اپنی فلاح کا راستہ سمجھتے اور یہ بھول جاتے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری فلاح اور کامیابی کم سے کم اس ٹک ٹاک اور اسنیپ چیٹ کے راستے پر تو بالکل بھی نہیں ہے۔ میرے بیٹے کو اس زمانے کی یہ نئی خواہش کالج سے لگی تھی جسے وہ اپنے ساتھ گھر تک لایا تھا اور اپنی بہن کو بھی شامل کر لیا تھا۔ میں نے بہت سمجھداری سے ان دونوں کو اچھا اور برا سمجھایا اور یہ بھی بتایا کہ ہر چیز کے استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر وہ یہی ٹک ٹاک اچھے کنٹینٹ کے لیے استعمال کریں، کوئی دینی مذہب چیزیں ڈالیں یا پھر فلسطینیوں کے حق میں، تو کیا بہتر نہیں ہوگا؟ اس طرح ناچ گانا کر کے نہ صرف وہ دونوں گناہ کما رہے تھے بلکہ نہ جانے کتنے اور لوگ ان دونوں کو دیکھ کر گناہ گار ہو رہے تھے۔ میرے سمجھانے پر ان دونوں کو میری بات سمجھ آ گئی تھی۔ میرے شوہر نے ہمیشہ مجھے اور میری سوچ کو دقیانوسی کہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے بچے یہ دقیانوسی سمجھتے تھے اور مجھ سے اپنی باتیں کھل کر شیئر نہیں کرتے تھے، مگر جب میں نے ان کے ساتھ دوستی شروع کی تو پھر وہ آہستہ آہستہ مجھے ہر بات بتانے لگے۔ میں اصولوں پر چلنا چاہتی تھی اور اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کرنا چاہتی تھی جس طرح ایک مسلمان ماں کو کرنی چاہیے۔ میرے بیٹے کے بستر سے مجھے ایک چھوٹا سا اسپیکر ملا تھا، میں اسی دن کھٹک گئی تھی۔ میری غیر موجودگی میں وہ دونوں ہی اسپیکر پر گانے لگا کر ڈانس سکھا کرتے تھے اور جب میں موجود ہوتی تو پھر موبائل فون سے ہی کام چلا لیتے۔ ان کے ناچ گانے کی آوازوں سے ہونے والی آواز میرے کانوں میں پڑتی تھی اور وہ دونوں جھوٹ کے سہارے سب باتوں کو چھپا لیتے تھے، لیکن ایک ماں اپنے بچوں کی ہر بات سے واقف ہو ہی جاتی ہے، اس لیے مجھے بھی سچ پتہ چل گیا تھا۔ میں سب ماؤں کو یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو اس وقت بہت اچھی تربیت دیں اور ان کی تربیت پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ یہ موبائل فون اور سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں بچے ناچ گانے اور پرینک کو دنیا سمجھ بیٹھے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہی ہمارا مستقبل ہے، لیکن در حقیقت ہماری بربادی کی یہی وجہ ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟